انسپائریشن حاصل کرنے کے لیے اپنے خول سے باہر نکلیے۔ آپ نے اپنی زندگی کے گرد جو دائرہ کھینچا ہوا ہے اس دائرے سے باہر نکلیے، اپنی روٹین والی زندگی کو توڑیے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیے۔ آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو دیکھیں گے، اس کی مخلوقات کو دیکھیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے انسپائریشن لینا آسان ہوگا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے انسپائر ہوتا ہے، اس کے نفیس ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ ان کے ساتھ اپنی باتیں کر کے، اپنے مسائل بتا کے اپنے آپ کو ہلکا فیل کرتا ہے۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ میرا بوجھ، اب میرا برڈن سارا انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ پھر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر میرا استاد خوش ہے، اگر میرا پیر خوش ہے تو میں خوش ہوں۔ پھر انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا، اپنے استاد پہ یا اپنے پیر پہ پھر انسان اپنی عقل نہیں لگاتا۔ ہم دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو کیا ہمارے سامنے کوئی بھی ایسی مثال موجود ہے جس کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں؟ سب سے پہلی مثال تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی تو کم از کم آپ کی زندگی میں آپ کے پاس کوئی ایسا انسان، کوئی ایسا اللہ والا موجود ہونا چاہیے جس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہوں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوں کہ یا اللہ اس کے نقش قدم پہ مجھے چلا تاکہ میں بھی تیرے تک پہنچ سکوں۔ اگر کوئی ایسی مثال آپ کی زندگی میں موجود ہے تو یہ بڑی خوش قسمتی والی بات ہے۔ اگر کوئی ایسی مثال نہیں تو پھر یہ لمحہ فکری ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان جو بننا چاہتا ہے، اگر اس طرح کی مثال اس کے سامنے ہو تو اس طرح کا بننا آسان ہے۔ آپ کسی چیز کو ڈرا کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی پکچر بنانا چاہتے ہیں، کوئی ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کی تصویر آپ کے سامنے ہو تو اس کو کاپی کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، اس طرح کی تصویر بنانا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں، آپ کے تصورات میں جو بھی خیالات ہیں، اپنے آپ کو آپ جو بنانا چاہتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی تصویر، کوئی پکچر، کوئی انسان آپ کے پاس موجود ہے تو اس طرح کا بننا آپ کے لیے آسان ہے۔ انسپائریشن حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھیں۔ وہ لوگ جن کے دل سخت ہوتے ہیں ان کے اندر انسپائریشن کی کمی ہوتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں نہ تو یہ کسی سے انسپائر ہوتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی بندہ انسپائر ہوتا ہے۔ یہ اپنی سمجھ کو دنیا کی سب سے بڑی سمجھ سمجھتے ہیں۔ یہ اپنی عقل کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب میرے اندر بہتری کی گنجائش نہیں، میں دنیا کا سب سے بہترین انسان ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں، ان کے پاؤں اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، نیکی کی طرف نہیں بلکہ گناہ کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی لوہا یا لوہے کا کیل پانی میں تیر نہیں سکتا۔ اگر آپ اسی کیل کو کسی لکڑی کے تختے پہ لگا دیں گے تو تیرنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح زندگی کے اس سمندر میں تیرنے کے لیے، انسان کو چلنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ استاد، یہ پیر انسان کی زندگی میں تختے کا کام کرتے ہیں، جو اسے ڈوبنے نہیں دیتے، جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں۔